میرا نام نادیہ ہے۔ میں بہت امیر خاندان سے تھی۔ میرا شوہر میرے بابا کے آفس میں کام کرتا تھا، لیکن مجھے اس سے محبت ہو گئی اور میں نے اپنے بابا کو اس بارے میں بتایا تو انہوں نے بہت غصہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک معمولی انسان سے تمہیں محبت ہو گئی تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا وہ معمولی انسان نہیں، آپ کی بیٹی کی خوشی ہے، اور پھر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، آپ اس کو معمولی انسان سے ہٹا کر ایک کامیاب انسان بھی تو بنا سکتے ہیں۔ میرے بابا اس بات پر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا اب یہی کرنا پڑے گا، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں آنسو تو دیکھ نہیں سکتا۔ مجھے پتا تھا میرے بابا میری بات مانیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے میرے شوہر کو نوکری دی، گھر بنا کے دیا، یہاں تک کہ اسے گاڑی بھی لے کے دی۔ شروع میں ہماری محبت سادہ تھی، معصوم تھی، اور شاید اسی لیے اتنی مضبوط تھی۔ وہ اکثر میرے لیے چاکلیٹ لایا کرتا اور کبھی کبھی صرف اس لیے بابا کے دفتر آ جاتا کہ مجھے دور سے دیکھ سکے۔ میں بھی اپنی کتابوں کے پیچھے سے اسے نظر بھر کے دیکھتی اور دل میں دعائیں مانگتی کہ اللہ ہمیں ایک کر دے۔ ایک دن اس نے مجھے ایک چھوٹا سا کاغذ دیا جس پہ صرف اتنا لکھا تھا: تم مسکرا لیتی ہو تو مجھے دنیا سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ لمحہ آج بھی میرے دل میں نقش ہے، لیکن اب اس بات کو 10 سال گزر چکے اور اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی۔ پھر بھی میرے سسرال والے میری عزت کرتے تھے، مجھ سے ڈرتے تھے، میرے سامنے میرے آگے کچھ نہیں بولتے تھے، کیونکہ آج ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ میرے باپ کا دیا ہوا تھا۔ لیکن اب چیزیں پرانی ہو گئی تھیں۔ میرے بابا کا کاروبار بھی بہت تھوڑا رہ گیا تھا۔ وہ نئی چیزیں لے کے نہیں دے سکتے تھے، گاڑی بھی اب بہت زیادہ تکلیف دیتی اور گھر بھی ٹوٹنے لگا تھا۔ پہلے وہ ہمیں مہینے کا خرچہ بھی دیا کرتے، لیکن پچھلے مہینے انہوں نے بند کر دیا۔ اس بات پر میری ساس نے بہت زیادہ باتیں سنائی۔ ایک دن میری ساس کو میں نے یہ کہتے سنا کہ تیری دوسری شادی کرواتی ہوں، تیری بیوی تو بچے پیدا نہیں کر سکتی اور بوڑھی ہونے لگی ہے، لیکن تو ابھی جوان ہے۔ میرا شوہر واقعی جوان لگتا تھا، کیونکہ وہ دبلا پتلا تھا اور اپنا بہت خیال رکھتا تھا۔ پھر اس نے زندگی میں کوئی کام تو کیا نہیں، تو اس کو ٹینشن کس بات کی؟ سارا کچھ تو میرے باپ نے بنا کے دیا، لیکن مجھ پہ سارا سسرال پڑا تھا۔ میں نے تو سسرال کو جھیلا تھا، اس لیے میں اپنی عمر سے زیادہ بری اور بڑی لگنے لگی، کیونکہ ہر ٹائم پریشان رہتی، یہ لوگ پیچھا ہی نہیں چھوڑتے تھے۔ ساس کی باتیں اب میرے دل پر چھریوں کی طرح لگتی۔ وہ کبھی کبھی دانستہ میرے سامنے ہنستی، کہے لگاتی اور پھر ایک دم سنجیدہ ہو کے میرے بانجھ پن کا تانا دیتی: عورت وہی جو بچے پیدا کرے، ورنہ تو… کبھی کبھی میں اپنے کمرے میں تنہا بیٹھ کر دیواروں سے باتیں کرتی، آئینے میں خود کو دیکھتی اور سوچتی کہ میں واقعی اتنی ناکام ہوں۔ ایک رات تو ایسا ہوا کہ میں نے اپنی ہی سانس سننے کی کوشش کی کہ کہیں میں زندہ تو ہوں، اور اس رات میں نے دعا کی: یا اللہ مجھے بھی ماں بنا دے، یا صبر دے جو کبھی ختم نہ ہو۔ اس گھر میں سارا کچھ میرے باپ کا تھا، یہ لوگ بے دردی سے استعمال کرتے تو مجھے بہت زیادہ غصہ آتا، میں نفسیاتی سی ہو جاتی۔ ان کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی، وہ چیزیں توڑتے تھے، پیسوں کو بے دردی سے استعمال کرتے تھے۔ میرے دیور نے ایک دن گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیا اور واپس لا کے ہمیں دے دی، کہنے لگا جس نے گاڑی دی ہے اسی کو کہو ٹھیک کروا کے دے دے۔ اسی طرح میری ساس گھر کا خیال نہ رکھتی اور پیسے بھی جو میرے بابا بھیجتے وہ فوراً سے ہی ختم ہو جاتے، اور مجھے خود ان سے اپنی ضروریات کے لیے پیسے مانگنے پڑتے۔ میرے شوہر کی تو 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں تھا۔ اب میری ساس کا یہ کہنا کہ تمہاری دوسری شادی کرواتی ہوں میرے لیے بہت بڑا عذاب تھا۔ میں فوراً سامنے آ گئی۔ میں نے کہا میں نے آپ کی بات سن لی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو زندگی بھر آپ لوگوں کو معاف نہیں کروں گی اور سب کچھ چھین کے لے جاؤں گی، سڑک پہ لے آؤں گی۔ میرے منہ میں جو آیا میں نے بول دیا۔ اتنا تو میں بول ہی سکتی تھی، میں نے لوگوں کے ساتھ 10 سال سے زیادہ عرصہ گزارا، کیا میں اتنا نہیں بول سکتی تھی؟ میں نے گھر کے فرش کو اپنے ہاتھوں سے دھویا، پورا دن باورچی خانے میں جلنے والے چولہے کے سامنے گھنٹوں کھڑی ہو کے کھانا بنایا، دیور کی شرارتیں برداشت کیں اور ہر مہمان کے سامنے مسکراتی رہی۔ مجھے اپنے شوہر سے شکایت نہ تھی، بس ایک سوال تھا: کیا تم دیکھ نہیں سکتے کہ میں کتنی کوشش کر رہی ہوں؟ میری ساس تو بری طرح ڈر گئی۔ انہوں نے کہا یہ عورت تو پاگل ہے، یہ واقعی ہم سے سب کچھ چھین لے گی۔ بیٹا اب کیا کریں؟ اولاد چاہیے تجھے، اس کو اس گھر سے نکالنا پڑے گا۔ میرے شوہر نے کہا اگر اس کو اس گھر سے نکالا تو یہ گھر بھی یہاں سے نکل جائے گا، کیونکہ یہ گھر بھی تو اسی کا ہے اور سارا کچھ اس کے باپ نے لے کے دیا ہے۔
मेरी सास का कहना था कि फिर क्या मैं तेरी औलाद की शक्ल नहीं देख पाऊंगी? ये तो अजीब बला चिपक गई हमें। सारा कुछ हमें दे के अब हमसे क्या हमारे छोटे छोटे ख्वाब भी छीन लेगी? इस औरत से जान छुड़ाने का कोई तरीका सोचो। मैंने ये सारी बातें सुन ली और अपने शौहर को कहा कि अगर आपने इस तरह की कोई हरकत की तो मैं सच में आपसे सब कुछ छीन लूँगी, सड़क पे ले आऊँगी। मेरे बाबा कमज़ोर और बीमार हो चुके थे। मैंने उनको ये बात बताई तो मुझे लगा कि वो मुझे कोई अच्छा मशवरा देंगे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, एक बाप अपनी औलाद के लिए सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन अच्छा नसीब नहीं खरीद सकता। अगर खरीद सकता तो अपने आप को बेच के खरीद लेता। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, ये सोच के कि तुम्हारी इज्जत होगी, क्योंकि जो लड़कियां मोहब्बत की शादी करके जाती हैं उनकी इज्जत नहीं होती। लेकिन देखो, अल्लाह ने तुम्हें औलाद से महरूम रखा और उनको यही बात मिल गई और वो ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा, बातें करें तो क्या होगा, हम इनको ऐसा नहीं करने देंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम उनसे सब कुछ छीन लेंगे। मेरे बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं होता, हम पढ़े लिखे ख़ानदानी लोग हैं, हम ऐसे थोड़ी करते हैं। बस दुआ करो कि अल्लाह जल्द ही तुम्हारी गोद भर दे ताकि उनका यह बहाना भी ख़त्म हो जाए। मैं परेशान हो गई क्योंकि मेरे बाबा ठीक बात कर रहे थे। ये कोई फ़िल्म या ड्रामा नहीं था कि ऐसा होता तो मैं उनको घर से निकाल देती। उनको घर से निकाल पाती? वो कभी भी घर खाली न करते और आप उस घर में रह ही क्या गया था? सब कुछ तो वो लोग ख़त्म कर चुके थे। दीवारों से चूना उतरने लगा, छत टपकने लगी। उन्होंने उस घर को बेदर्दी से इस्तेमाल किया, हर चीज़ को ही बेदर्दी से इस्तेमाल किया। एक दिन घर में एक औरत आई जिसको मैंने पहले भी देखा था, लेकिन एक शादी में देखा था, और बहुत दूर से मेरी सास ने कहा कि मेरे भाई की बेटी है और तुम्हारे शौहर की बहनों जैसी है, अब से इसी घर में रहेगी, क्योंकि उसको उसके शौहर ने तलाक दे दी है। और सब कुछ बहुत अचानक हुआ। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं। मैंने उस औरत को देखा तो वो शक्ल से मुझे बिल्कुल भी शादीशुदा नहीं लगी। मैंने कहा, तुम्हारी शादी को कितना अरसा हुआ? तो कहने लगी, 3 महीने हुए थे। मैंने कहा, 3 महीने में तुम्हें तलाक हो गई, ऐसी भी कौन सी बात हुई? उसने कहा, ऐसी ही बात है, जो लोग बुरे होते हैं वो इसी तरह करते हैं। लोग तो एक दिन में भी तलाक दे देते हैं। उसके चेहरे पे उदासी नहीं थी, ना ही उसके लहजे में, लेकिन कहानी ऐसे सुना रही थी जैसे बहुत दुख भरी कहानी है। जब किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है, वो भी इतना ज़्यादा बुरा, तो अपनी कहानी बहुत तफसील से सुनाता है, रोता है, बिलखता है, लेकिन वो तफसील नहीं बता रही थी। बस उसने कहा तो उसे तलाक हो गई है, वजह भी नहीं बताई, हमारे घर में रहने लगी। मैंने अपने शौहर से कहा कि अब ये क्या मेरे घर में आपके मिस्कीन गरीब रिश्तेदार भी रहने के लिए आएंगे? मैं मानती हूँ कि शायद मेरी ये बात गलत थी, लेकिन अपनी चीज़ को अपना कहना क्या गलत है? मैं हमेशा यही कहती थी कि ये मेरा घर है, ये मेरी चीज़ें हैं, और अब उन लोगों को इस चीज़ की आदत हो गई थी, लेकिन ख्याल तो वो फिर भी नहीं करते थे। इसके अलावा भी मेरे बाबा ने उस घर में हज़ारों चीज़ें भरी थी। उस घर का सारा सामान, बर्तन, पर्दे, बिस्तर, सोफ़े, सब कुछ मेरे बाबा का दिया हुआ था। मेरी सास के पास तो कुछ भी नहीं था। ये लोग चारपाइयों पर सोते थे और ज़मीन पे बैठ के खाना खाते थे। उसने कहा कि कुछ दिन की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन घर में कुछ लोग आए और उस लड़की के साथ बैठक में बैठे। मैंने कहा, मैं देख के आती हूँ, तो मेरे शौहर ने कहा, नहीं, तुम्हारा उन लोगों से पर्दा है, तुमने वहाँ पे नहीं जाना, क्योंकि ये लोग मेरी माँ की तरफ के रिश्तेदार हैं, हमारे उनके साथ खून का रिश्ता नहीं, इसलिए तुम ना जाओ। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन बाद में मेरी सास ने कहा कि इसके शोर ने उसे गुस्से में तलाक दे दी। मैंने कहा, यह क्या मसला है? किस किस्म के लोग हैं? लोगों की बेटियों को मजाक बनाया हुआ है। पहले गुस्से में तलाक दे दी और अब हलाला करवाना चाहते हैं। हलाला तो मर्द के लिए सज़ा होती है, लेकिन औरत के लिए भी किसी सज़ा से कम नहीं होता। उस बेचारी पे क्या गुजरेगी? मुझे अब उससे हमदर्दी होने लगी, और वो भी अच्छी थी। घर के छोटे मोटे काम भी करती और मेरे लिए चाय भी रोज़ बनाया करती। रोज़ उसको पता होता था कि इस टाइम में चाय पीती हूँ, तो वो मेरे लिए चाय बना के ले आती। अरूज अक्सर छत पे जाके देर तक आसमान देखती। मैंने एक दिन उससे पूछा, तुम क्या सोचती हो वहाँ खड़ी होकर? उसने कहा, मैं चाँद से बातें करती हूँ, क्योंकि चाँद भी अकेला होता है जैसे मैं। मुझे लगा कि वो सादा है, टूटी हुई है, शायद इसीलिए ख़तरनाक भी हो सकती है।
لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ٹوٹا پن میرے پورے گھر کو ہلا کے رکھ دے گا۔ میری ساس کو تو کبھی میرا احساس نہیں ہوا تھا، ان کی نسبت تو وہ بہت اچھی تھی، کم سے کم میرا احساس تو کرتی تھی۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے ساتھ کمرے میں بیٹھی تھی، جب میں نے کہا کہ اس کی شادی اسی شخص سے کیوں کروا رہے ہیں، کسی اور سے نہیں کرواتے، تو میرے شوہر نے کہا کہ پاگل ہو گئی ہو، کسی اور سے کروائیں گے تو بھی ایک ہی بات ہے، کم سے کم یہ اس کا اپنا شوہر تو ہے۔ میں نے کہا اپنا شوہر نہیں ہے، طلاق دے چکا ہے۔ اس نے کہا تم نہیں سمجھتی ہو، اس کے بھی بچے نہیں جیسے تمہارے نہیں، ایسی عورتوں کو دوبارہ کوئی بھی اپنی بیوی بنانے کو تیار نہیں ہوتا۔ میں نے کہا آپ مجھے تانے دے رہے ہیں؟ اس نے کہا تمہیں ہر بات بری کیوں لگتی ہے؟ میں تانے نہیں دے رہا، ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اب کسی اور سے شادی کریں گے تو اس کا یہی مطالبہ ہوگا کہ بچے تو پیدا نہیں ہوئے، تو پھر اگر وہ بھی اسے طلاق دے دے گا تو کیا ہوگا؟ کم سے کم اس شوہر کو پتہ تو ہے کہ بچے پیدا نہیں ہو سکتے، پھر بھی یہ بیچارہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے کہا اس کو بیچارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس نے غلطی کی، میں مانتا ہوں، لیکن اس کو سزا بھی تو مل رہی ہے۔ حلالہ مرد کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ میں نے کہا کس انسان سے حلالہ کروا رہے ہیں؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے، مولوی ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ یہ کام کرنے کو تیار ہے، وہ گھر پہ نہیں آئے گا، وہ عورتوں سے دور دور رہتا ہے، ویسے بھی اس کے ساتھ تم سب کا پردہ ہے، بس وہ مسجد میں بیٹھے گا اور یہ گھر میں بیٹھے گی اور نکاح کی رسم کروا دیں گے، اور یہ ہمارے ہی گھر میں رکے گی کیونکہ اس کا اور کوئی اپنا ہے نہیں اور نہ ہی کوئی گھر۔ میں نے کہا یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سزا صرف مرد کے لیے نہیں بلکہ عورت کے لیے بھی سزا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ کوئی کیا ہی کر سکتا ہے، کچھ ایسی باتیں اور معاملات ہیں جو بہت سخت ہیں، لیکن ان کے اپنے فائدے بھی ہیں اور مصلحت بھی، جیسے دوسری شادی۔ اگر ایک بیوی سے آپ کو اولاد نہیں ہو رہی تو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، کیونکہ مرد کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، اولاد مرد کی ہی کہلاتی ہے اور وہ بچے پیدا کرنا چاہتا ہے۔ مجھے بھی بچوں کا بہت شوق ہے۔ میں نے کہا یہ بار بار آپ کی بات گھوم پھر کر میرے اوپر ہی کیوں آ جاتی ہے؟ اگر میں ابھی تک آپ کو اولاد نہیں دے سکی ہوں تو اس کے علاوہ میں نے آپ کو کیا کچھ نہیں دیا، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم ہمیشہ چیزوں کو گنتی ہو۔ میں نے کہا میں چیزوں کو گنتی ہوں کہ میں حقیقت کی دنیا میں رہتی ہوں، اور آپ اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ آپ نے چیزوں میں سے ایک چیز لینے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ جب میں آئی آپ کے 2 سوٹ تھے، چارپائی پہ آپ لوگ سوتے تھے، زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ میں نے آپ لوگوں کی پوری زندگی بدل دی اور آپ لوگوں نے میری زندگی بدل دی۔ میرا شوہر مسکرانے لگا کہ شاید میں اس کی تعریف کر رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ میں نے تعریفی الفاظ نہیں بولے، آپ لوگوں نے میری زندگی کو بدل کے برا بنا دیا، جبکہ میری زندگی پہلے بہت اچھی تھی۔ اس نے کہا اچھا بھی، یہ سب کچھ چھوڑو، تمہیں تو ہمیشہ اپنی پڑی رہتی ہے، گھر میں ایک نکاح ہو رہا ہے، چھوٹی سی رسم ہے لیکن بہت سارے کام شام تو ہوں گے، عروج کا بھی خیال کرنا، وہ کہیں بہت زیادہ پریشان نہ ہو جائے، اس کو ہمت دیتی رہنا، تسلی دیتی رہنا۔ میں نے کہا تمہاری اس کے ساتھ کافی دوستی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا ہاں اچھی عورت ہے، اس کے ساتھ بہت برا ہوا، عورت کے ساتھ ہمیشہ مرد ہی برا کرتا ہے۔ ہم لوگ باتیں وغیرہ کر رہے تھے، میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ تم نے کوئی چیز لینی ہے تو بتا دو، حلالہ ہی صحیح لیکن کسی چیز کی ضرورت تو ہو سکتی تھی۔ اس نے جب مجھے تھوڑی باتیں کی تو کہنے لگی کہ آپ تو بڑی اچھی عورت ہیں، میں نے تو آپ کے بارے میں ایسے سنا تھا کہ آپ بہت بری ہیں، بالکل ایسے منظر کشی کی گئی تھی آپ کی جیسے آپ جلاد ہیں۔ میں نے کہا کس نے کی؟ تو وہ خاموش ہو گئی۔ ظاہر ہے یہ میری ساس کا کام ہوگا۔ میں نے کہا کہ مجھے غصہ آتا ہے لیکن ہمیشہ غلط بات پہ، اور غلط بات پہ تو اس کا غصہ نہیں آتا۔ اس نے کہا آپ بہت اچھی ہیں، بس کبھی بھی غصہ مت کیا کریں، غصہ کرنے سے انسان کا اپنا خون بھی جلتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم کیسے اس انسان سے دوبارہ شادی کر سکتی ہو جس نے تمہیں اس قدر تنگ کیا ہو، یہاں تک کہ تمہیں طلاق دے دی ہو، تم اس سے دوبارہ سے شادی کر رہی ہو؟ اس نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، پھر کون مجھ سے شادی کرے گا؟ کم سے کم وہ مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہے۔ میں نے کہا اگر اس نے دوبارہ سے طلاق دے دی پھر کیا کرو گی؟ پھر حلالہ کراؤ گی؟ اس بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں ایسی بات نہیں سوچنا چاہتی جس کا کوئی جواب ہی نہ ہو۔ مجھے لگا کہ مجھے بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ وہ دن آ گیا جب اس کا نکاح کروانا تھا۔ لڑکے کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، پتہ نہیں وہ کون لڑکا تھا، یا تھا بھی یا نہیں۔
میرے شوہر نے کہا کہ اس کے ساتھ ہم سب کا پردہ ہے، کیونکہ وہ ان کا دوست ہے، کوئی رشتہ دار نہیں، اس لیے وہ باہر مسجد میں ہی بیٹھے گا۔ لیکن صبح صبح ہی ایک منظر دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ میری ساس اپنا لال کلر کا جوڑا استری کر رہی تھی جو انہوں نے اپنے نکاح پہ پہنا تھا اور میری شادی پہ بھی پہنا تھا۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو کہنے لگی گھر میں شادی ہے، تیاری نہ کروں؟ میں نے کہا امی شادی نہیں، حلالہ ہو رہا ہے، اور جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اور آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنی تیاریاں کر رہی ہیں، لال رنگ کے جوڑے پہن رہی ہیں۔ انہوں نے کہا میں تو خوشی مناؤں گی، اس گھر میں ویسے بھی ہے ہی کیا، کوئی بچہ تو ہے نہیں جس کے ساتھ میں بیٹھ کے کھیل سکوں، تمہارا بھی منہ ہمیشہ بنا رہتا ہے، میرا بیٹا بھی اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے، میرا اتنا بھی دل نہیں کر سکتا کیا کہ میں تھوڑی سی خوشی منا لوں؟ میں نے کہا کہ خوشی وہاں منائی جاتی ہے جہاں خوشی ہوتی ہے، یہ خوشی کا موقع نہیں۔ لیکن جب میں کمرے میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ حیران رہ گئی۔ عروج نے بہت ہی خوبصورت سا جوڑا بیڈ پہ رکھا ہوا تھا اور وہ بھی تیاری میں لگی تھی۔ میں نے کہا اتنا خوبصورت جوڑا ہے، مجھے تو لگا سادہ کپڑوں میں ہی نکاح ہو جائے گا۔ اس نے کہا ہاں وہ جس کے ساتھ شادی ہے اس نے ایک شرط رکھی کہ دلہن کو اچھے طریقے سے تیار کیا جائے اور حلالے کو ایسے نہ سمجھا جائے جیسے کوئی سزا ہو رہی ہے، کیونکہ اس شخص کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حلالہ کرنے کے نام پہ لڑکی سے نکاح کر لیتے ہیں اور اس کے بعد طلاق دینے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ویسے بھی بہت بڑی تھی اور ایسا ہو بھی سکتا تھا، میں نے ایسے پہلے بھی ہوتے دیکھا اور سنا تھا۔ میری ایک دوست کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن پھر ایسا بھی ہوا کہ میری دوست اس شخص کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اپنے اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جس نے اس کو طلاق دی۔ اس کے شوہر نے حلالہ کروایا اور عورت نے دوبارہ اپنے سابقہ شوہر کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ عروج کے لیے یہ بات بہت زیادہ عجیب ہو جانی تھی۔ وہ ڈر جاتی یا وہ کہتی کہ نہیں نہیں بھابھی، خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن وہ خاموش تھی۔ میں نے کہا تمہیں عجیب لگ رہا ہوگا کہ ایک تو تمہیں بلی کا بکرا بنا رہے ہیں، اوپر سے تمہیں اتنا سجا رہے ہیں۔ اس بات پر بھی اسے برا نہیں لگا، وہ تو مسکرا دی۔ اس نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں، دراصل جب میری شادی پہلی دفعہ ہوئی تو میں دلہن نہیں بنی تھی، ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے اور ہماری شادی بھی بڑے جھگڑوں کے بعد ہوئی تھی، اس لیے سوچ رہی ہوں کہ چلو اس دفعہ دلہن ہی بن کے جاؤں۔ میں نے کہا عورت واقعی بہت عجیب ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں اس کی جو اس کو ملتی نہیں اور پھر وہ عجیب طریقے سے ان کو حاصل کرتی ہے۔ جب تمہیں دلہن بننا تھا تب تمہیں دلہن نہیں بنایا گیا، اور اب تمہارا حلالہ ہے اور تمہیں دلہن بنایا جا رہا ہے۔ قسمت بھی بڑی عجیب ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ خیر تم تیار ہو جاؤ۔ میں سارے معاملات دیکھ رہی تھی، گھر میں کھانا بھی بن رہا تھا، جو گواہ آنے تھے انہوں نے کھانا بھی کھا کے جانا تھا، مولوی صاحب کے لیے بھی کھانا بنانا تھا۔ میرا شوہر کچن میں آیا تو اس نے کہا اچھی لگ رہی ہو اور اتنے سارے کام کر رہی ہو، تمہارا بہت شکریہ۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اب اس گھر میں آ گئی ہے تو ہم اس کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم بری عورت نہیں، تم بہت اچھی ہو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، محبت کی ہے تبھی تمہارے ساتھ یہاں پہ کھڑا ہوں، بس یہ اولاد کی وجہ سے پریشان رہتا ہوں، لیکن اللہ کا کرم ہوگا، ہمیں اولاد بھی مل جائے گی۔ میں نے کہا اللہ کرے گا، جبکہ مجھے ڈاکٹر نے سب بتا دیا تھا کہ میں ماں نہیں بن سکتی اور اولاد ہونے کے چانس بھی بہت کم تھے۔ مجھے پتا تھا کہ شاید میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ غلط کر رہی تھی کہ اسے دوسری شادی نہیں کرنے دیتی تھی۔ اگر میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ تھا تو مجھے اسے بتا دینا چاہیے تھا، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، کیونکہ وہ صرف میرا شوہر نہیں تھا، میرا محبوب تھا جس سے میں نے محبت کی تھی اور اس کے بعد اس سے شادی کی تھی۔ ہم اپنی جگہ ٹھیک تھے، میں اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ شاید زندگی میں سب لوگ اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس سب کو غلط بنا دیتے ہیں۔ ہم کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں جبکہ وہ اپنے حساب سے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک انسان کسی جگہ کام کرتا ہے اور روز وہاں سے پیسوں میں ٹانکے لگاتا ہے تو شاید وہ یہ سب کچھ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہو جس کے لیے اس نے دودھ پورا کرنا ہے، اور اگر کوئی انسان چوری کرتا ہے تو شاید اس کے پیچھے بھی کھانے والے ہزاروں لوگ ہوں۔ کوئی سخت رویہ اپناتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا کام فوراً کرو تو اسی لیے کیونکہ اس کام کے اوپر اس کی زندگی اور موت انحصار کرتی ہے۔ انسان بڑا ہی عجیب ہے۔ عروج تیار ہو گئی اور اس کو ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔
थोड़ी देर बाद मौलवी साहब आए। उन्होंने कहा कि इजाज़त मांगी, इसके बाद वो दस्तखत कराने आए। निकाह हो गया। अरूज के चेहरे पर निकाह होते ही अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मुझे कहा, एक कप चाय मिल जाएगी? उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसने हुक्म दिया। फिर मैंने कहा, वो दुल्हन है, वो बैठी हुई है, वो खुद उठ के तो चाय नहीं बना सकती। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। वो अपने कमरे में बैठी थी, जहाँ पर उसके शौहर ने थोड़ी देर बाद आ जाना था, क्योंकि अभी तो रात होने में 2-4 घंटे थे। मैंने बाकी के काम निपटाए, सबके मामलात देखे, सबको खाना खिलाया, कपड़े बदले। रात को बहुत ज़्यादा थक गई थी। एक दफ़ा उसके कमरे में गई कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। उसके बाद अपने कमरे में आई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उरूज मेरे कमरे में बैठी थी, मेरे बिस्तर पर, बिल्कुल किसी दुल्हन की तरह। मैंने कहा, यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वो कमरा क्या पसंद नहीं आया जो तुम यहाँ पे आ गई हो? मैं हैरान थी कि उसको इतनी तमीज़ नहीं कि ये मेरा बेडरूम है, यहाँ पे आके क्यों बैठ गई। उसने कहा, मैं तो यहीं पे बैठूंगी, क्योंकि अब यही मेरी जगह है। मैं समझी नहीं कि वो क्या कहना चाहती थी। थोड़ी देर के बाद मेरी सास वहाँ आ गई। मेरी सास ने कहा कि मैं तो आज बहुत खुश हूँ, इसीलिए तो सुबह अच्छे से तैयार हो रही थी, क्योंकि मेरे अपने बेटे की शादी थी। उनकी अम्मी की ज़ुबान से अल्फाज निकले तो मैं हैरान रह गई। मेरे शौहर ने कहा कि तुम कभी मेरी शादी ना करवाने देती, जबकि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। ये बात मैंने डॉक्टर से पूछ ली, इसीलिए हमने तुमसे झूठ बोला। ये मेरी बहन नहीं, ये मेरी बीवी है। इसका हलाला नहीं हो रहा, बल्कि इसका मेरे साथ निकाह हुआ है। अब ये मेरी बीवी है और तुम्हारी सौतन है। मैं ये बात सुन के हैरान रह गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे कानों में किसी ने गरम गरम सीसा उंडेल दिया हो। मैं ही उसको तैयार करवा रही थी, उसके सारे लवाजमात पूरे कर रही थी, सबको खाना खिला रही थी, और मुझे ही पता नहीं चला कि दरअसल मेरे अपने शौहर की ये दूसरी शादी थी। जब मैंने अरूज को दुल्हन के जोड़े में देखा था तो मुझे अजीब सा लगा था। मैं उस वक्त उसे सजा तो रही थी, लेकिन मुझे दिल में कुछ खटक रहा था। और फिर जब पता चला कि ये निकाह मेरे शौहर का ही है तो मैं अंदर से टूट गई। कमरे में बंद होकर मैंने चीख चीख के रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आवाज़ भी ना निकल सकी। सिर्फ सांसें थीं और आंखों में जलता हुआ पानी। मैं ज़मीन पर ऐसे गिरी जैसे मेरी टांगों ने जवाब दे दिया है, और बेहोश हो गई। होश आया तो अपने बाप के घर थी। मैंने अपने बाप को सब कुछ बताया। वो खामोश हो गए, क्योंकि वो तो पहले ही कहते थे कि तुम औलाद पैदा नहीं कर सकती तो तुम्हारा शौहर देर सवेर यही करेगा। और वो वाकई ये कर गुजरा। बहुत ज़्यादा गुस्से में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। अपनी सास को बुरी बुरी बातें सुनाई, अपने शौहर के सामने गुस्से का इजहार किया। उसको नई नई बीवी मिली हुई थी, फिर भी वो मुझे 2 दफ़ा लेने के लिए आया। मेरे बाबा ने मुझे समझाया कि अब तुम चली जाओ, क्योंकि अब वो दोबारा नहीं आएगा। वो तुम्हें लेने के लिए आता है, इसका मतलब है कि वो अभी भी तुम्हें अपने साथ रखना चाहता है। मैंने कहा कि आप उनसे सब कुछ ले लें। मेरे बाबा ने कहा, मैं उनसे सब कुछ ले भी लूँ तो मैं तुम्हें सब कुछ नहीं दे सकता। तुम्हारे अंदर ही कमी है बेटा, बस तुम वापस चली जाओ। मैंने अपना गरूर, अपनी अना, अपनी इज्जत, फ़कत सब कुछ एक तरफ रखा और मैं वापस चली गई। वापस गई तो अरूज ने घर पे कब्ज़ा कर रखा था। वो ऐसे ही पेश आ रही थी जैसे उसका ही घर हो, जबकि सब कुछ मेरा था। उसने मेरे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की, बस वो अपने कामों में लगी थी और मैं अपने कामों में। लेकिन मैंने महसूस किया कि अब सब कुछ बदला बदला सा था। दीवारों पर नए पेंट की खुशबू, पर्दे बदले हुए, सोफ़े की तरतीब बदली हुई, और सबसे ज़्यादा अरूज की आंखों में एक नया गुरूर। वो पहले एक बेसहारा औरत थी और अब पूरे घर की रानी बनी बैठी थी। मेरे हाथ में मेरे कपड़ों का छोटा सा बैग था और उसके हाथ में मेरे शौहर का हाथ। जैसे ही मैं दरवाजे के अंदर दाखिल हुई, मेरे शौहर ने अरूज की तरफ देखा और मुस्कुरा के कहा, अरे अरूज, देखो कौन आया है, तुम्हारी बाजी। अरूज ने अपनी चमकती हुई चूड़ियाँ खनकाईं और कहा, अस्सलाम वालेकुम बाजी, अब तो आप भी हमारे ही घर रहेंगी, है ना? उस हम ने मुझे अंदर तक ज़ख्मी किया। हम, मैं और वो, या वो और मेरे शौहर? अगले दिन सुबह जब मैं किचन में चाय बनाने गई तो वो दोनों पहले से वहाँ मौजूद थे। मेरा शौहर अरूज के बालों में उंगलियाँ फेर रहा था और कह रहा था, मेरी अरूज को चाय बहुत मज़े की बनानी आती है, ख़ास तौर पे तब जब वो अपनी मोहब्बत का रस चाय में घोलती है। वो शर्मा गई, लेकिन उसका हर अंदाज ऐसा था जैसे वो जानबूझ के मुझे जलाने के लिए अदाएँ दिखा रही हो। मेरे हाथों में चाय का कप लरज़ने लगा। उस रोज़ दोपहर को वो दोनों लॉन में बैठे थे। मैं कमरे से झांक रही थी। शौहर ने अरूज को कुछ कह के हंसाया, फिर उसके कंधे पे सर रख दिया। वो मंजर मेरे लिए क़यामत था। एक वक्त था जब
یہی سب میرے لیے تھا، اور آج میرے ہوتے ہوئے میرے سامنے کسی اور کے ساتھ۔ اسی طرح ایک شام جب میں لاؤن سے گزر رہی تھی، تب میرا شوہر عروج کے پیر دبا رہا تھا۔ تم تھک گئی ہو، تم نے آج اتنا کام کیا ہے میری جان۔ یہ سب لمحات میرے اندر ایک خالی پن کا احساس پیدا کرتے۔ میں اپنے کمرے میں جا کے چپ چاپ بیٹھ گئی۔ آئینے میں خود کو دیکھا، میری آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے، چہرے پہ تھکن اور آنکھوں میں وہ نمی۔ میں نے خود سے کہا، محبت واقعی مر سکتی ہے یا اسے کوئی اور چرا سکتا ہے؟ ایک دن سب گھر والے کہیں گئے تھے، گھر پہ صرف میں، میرے شوہر اور عروج ہی تھے۔ تو عروج نے مجھ سے کہا، باجی آج رات آپ کمرے سے باہر مت آنا، ہمارا کچھ خاص پلان ہے۔ اس کا مطلب مجھے سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت نہ تھی۔ پھر رات کو میں نے ان دونوں کو ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تصویریں لیتے دیکھا۔ شوہر نے اسے پاس بٹھایا ہوا تھا اور کہا، دل چاہتا ہے یہ لمحے ہمیشہ ایسے ہی رہے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں ایک مہمان ہوں اپنے ہی گھر میں۔ میرے بابا کا دیا ہر سامان آج میری نظروں کے سامنے میری بے قدری کا گواہ بن چکا تھا۔ ایک دن شام کو میں نے شوہر کو دیکھا کہ وہ اس کے لیے چوڑیاں لے کے آیا۔ میں چاہتا ہوں میری رانی آج کی رات ویسے ہی خوبصورت لگے جیسے ہمارے نکاح والے دن لگ رہی تھی۔ میں نے وہ چوڑیاں دیکھیں، سرخ رنگ، بالکل ویسی جیسی وہ میرے لیے کبھی لایا کرتا تھا۔ عروج نے چوڑیاں پہنتے ہوئے ایک نظر مجھے دیکھا، جیسے کہنا چاہتی ہو، اب یہ سب میرا ہے، تم صرف دیکھ سکتی ہو۔ عروج نے میرے سامنے کبھی بھی لحاظ اور مروت نہیں برتا تھا۔ اسے میری فیلنگز کا بالکل بھی خیال نہیں ہوتا تھا، بلکہ دن بدن اس کی یہ قریبی میرے شوہر سے بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ایک رات جب میں چھت پہ چڑھی تو نیچے سے ان کے کہکہوں کی آواز آ رہی تھی۔ شوہر نے عروج کو پاس بٹھا کے جھولنے کی طرح گود میں اٹھایا اور کہا، میری زندگی، میری خوشی، میری بیوی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا، یا اللہ یہ وہی ہے جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا تھا۔ یہ سب دن میرے لیے آزمائش سے کم نہیں تھے۔ وہ دونوں ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے، بیٹھتے، باتیں کرتے۔ میرے شوہر کے دل سے میری گمشدگی عروج کی موجودگی سے پوری ہو رہی تھی، اور میں بس خاموش سب سہتی رہی۔ 10-15 دن بعد میری طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے ایسی خبر سنائی کہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا، آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ خبر میرے لیے بہت بڑی تھی، اور میرا شوہر بھی، میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے جو رکتے ہی نہیں تھے۔ میری آنکھوں سے بھی خوشی کے آنسو ایسے بہے جیسے برسوں کا صبر ایک لمحے میں رنگ لے آیا ہو۔ لیکن اس لمحے میں میرے دل کا ایک کونا بہت خالی سا محسوس ہوا۔ کیا میرے شوہر کو میرے دل سے قدر ہوگی؟ وہ میری خوشی میں خوش ہوگا، یا صرف اس وجہ سے کہ اب میں اسے اولاد دے رہی ہوں؟ شام کو جب وہ گھر آیا میں نے اس سے نظریں چرا لیں۔ اس نے میرے چہرے کی چمک دیکھی، پھر میرے قریب آ کے بیٹھ گیا اور کہا، کیا بات ہے، آج کچھ الگ لگ رہی ہو؟ میں خاموش رہی۔ پھر اس نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جیسے برسوں بعد کوئی اپنا واپس لوٹا ہو۔ میں بہت خوش ہوں نادیہ کہ تم ماں بننے والی ہو۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ وہ میری طرف جھکایا، میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا، میں کتنا خوش ہوں تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اور پھر اگلے ہی دن سب کچھ بدل گیا۔ وہ جو پہلے عروج کے ساتھ کہے لگایا کرتا تھا، اب میرے پیچھے پیچھے رہنے لگا۔ صبح میری پسند کی چائے بناتا، دوپہر کو میری طبیعت کا پوچھتا، رات کو میرے پیر دباتا۔ اس کی ہر بات میں ایک باپ بننے والا مرد کی محبت نظر آتی تھی، یا شاید خوشی کا وہ عنصر جو صرف خون کے تسلسل سے جڑا ہوتا ہے۔ عروج جو کل تک گھر کی شہزادی تھی، آج وہ بس گھر کے کمروں میں بھٹکتی ایک خاموش عورت بن چکی تھی۔ وہ روزانہ مجھے دیکھتی، شوہر کو میرے ساتھ دیکھتی اور خاموشی سے خود کو تنہا محسوس کرتی۔ ایک شام جب ہم تینوں کھانے کی میز پہ بیٹھے تھے، شوہر نے اچانک کہا، عروج ذرا نادیہ کے لیے پپیتے کا جوس بنا دو، ڈاکٹر نے کہا ہے آئرن کی کمی ہے۔ عروج نے سر ہلایا، اٹھ کے گئی، مگر اس کی آنکھوں میں جو آنسو چمک رہے تھے وہ صرف میں نے دیکھے۔ پہلے یہی شوہر اس کے ہاتھوں کی بنی چائے کو جنت کہتا تھا، اور آج اسے نوکرانی کی طرح حکم دے رہا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے ایک عجیب سی ہمدردی پیدا ہو گئی۔ میں جانتی تھی یہ وہی کرب ہے جو میں نے پہلے برداشت کیا تھا۔ اب وہ اکثر میرے کمرے میں آتا، اب مجھ سے بہت اچھے سے اور پیار سے کہتا، یہی میرا سب کچھ ہے، تم ہی میرا اثاثہ ہو نادیہ۔ ایک دن میں نے ہمت کی اور کہا، اور عروج کیا وہ اب کچھ بھی نہیں رہی؟ اس نے کندھے اچکائے۔ نادیہ، مرد کا دل وہی عورت جیتتی ہے جو اسے وارث دے، باقی سب وقتی جذبے ہوتے ہیں۔ یہ جملہ میرے دل میں تیر کی طرح لگا، یعنی محبت، قربانی، ساتھ نبھانا، سب کچھ ایک لمحے میں اولاد کے ناپ تول سے ناپا جائے گا۔
کیا یہی مرد کی محبت ہے؟ مشروط، وقتی، خود غرض۔ ایک رات میں نے عروج کو کچن میں اکیلے روتے ہوئے دیکھا۔ میں چپ چاپ کھڑی رہی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے آنسو پونچھ رہی تھی، جیسے خود سے وعدہ کر رہی ہو کہ رونا اب بیکار ہے۔ میں اس کے قریب گئی اور آہستہ سے پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے مجھے دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں، اب عادت ہو گئی ہے۔ پہلے آپ رویا کرتی تھی، اب میری باری ہے۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ ہم دونوں عورتیں ایک ہی مرد کی توجہ کی بھوکی، ایک ہی دل کے وارث ہونے کی حسرت میں تڑپتی ہوئی، بھٹکتی ہوئی آتمائیں ہیں۔ لیکن آج مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا ہے کہ اصل ظالم وہ نہیں جو چھین لے، بلکہ وہ ہے جو وقت آنے پہ آپ کو تنہا چھوڑ جائے۔ میرے شوہر نے عروج کو مکمل نظر انداز کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ وہ وقت نہیں گزارتا، اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ جو عروج کل تک اس کے دل پہ سوار تھی، آج اس کے لیے اجنبی بن گئی۔ کچھ دنوں بعد عروج نے خود مجھ سے کہا، باجی، مرد صرف اس وقت محبت کرتا ہے جب اسے ضرورت ہوتی ہے، نہ وہ وفادار ہوتا ہے نہ سچا۔ ہم عورتیں ہی بیوقوف ہوتی ہیں جو ان کے وعدوں کو سچ مان بیٹھتی ہیں۔ میں کچھ نہ بول سکی، کیونکہ اس کی بات حرف بحرف سچ تھی۔ پھر وہ دن آیا جب میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ شوہر نے مجھے گلے لگا کے کہا، میری زندگی مکمل ہو گئی، تم نے مجھے وارث دیا، تم نے مجھے جیت لیا۔ میں نے دل میں سوچا، کیا محبت کا مطلب صرف وارث دینا ہے؟ کہ عورت کی سچائی، قربانی، خلوص، وفا سب ایک بچے کی پیدائش کے بغیر بیکار ہیں؟ میں ہنس دی، صرف باہر سے۔ اندر میرا وجود خاموشی سے مرد کی خود غرضی پہ نوحہ پڑ رہا تھا۔ آج میرا بیٹا 2 سال کا ہے، شوہر میرے ساتھ ہے، بہت پیار کرتا ہے اور دنیا ہمیں خوشحال خاندان کہتی ہے، لیکن صرف میں جانتی ہوں کہ میں نے محبت نہیں جیتی، صرف حالات جیتے ہیں۔ اور عروج، وہ اب بھی اسی گھر میں رہتی ہے، خالی آنکھوں، خالی جھولی اور خالی دل کے ساتھ۔ ہم دونوں عورتیں ایک ہی مرد کی مختلف ضرورتیں بن گئیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے چاند سا بیٹا دیا، اور اب میرا شوہر میرے ساتھ پہلے سے بہتر ہے، اور میری ساس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے وہ بری طرح ہار گئی ہیں۔ عروج کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے، اور میرا بیٹا 2 سال کا ہونے والا ہے۔ ایک ہی گھر میں رہنے کے سبب ہمارے کبھی کبھی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور ساس کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، لیکن میں خوش ہوں کہ میں عروج کی جگہ نہیں ہوں۔ میں نے ان لوگوں کو گھر سے نہیں نکالا، نہ ہی کبھی ان کو ایسی بات کی، کیونکہ جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا ہے۔ اب میں ایک ماں بن گئی ہوں، میرے اندر بھی ٹھہراؤ آ گیا، میں نے حوصلہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو پالتی ہوں، اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں۔ اب میری ساس لوگوں کو کہتی پھرتی ہے کہ میری دوسری بہو بانجھ ہے، اس کے ہاں بچے نہیں ہونے۔ اب اس کا رویہ بالکل عروج کے ساتھ ویسا ہو گیا ہے جیسا پہلے میرے ساتھ تھا۔ شاید ان دونوں کے لیے ہی یہ مکافات عمل ہے، لیکن اللہ نے مجھے اولاد دے دی، اور میں اس بات سے بہت خوش ہوں۔ میں نے عروج کو اور اپنے شوہر کو بھی معاف کر دیا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی، اس لیے جب کوئی معافی مانگے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔